ماشاء اللہ جی، تبارک اللہ۔ یہ ہمارے محترم حافظ عدنان بھائی کے بیٹے ہیں، حافظ حافظ اسماعیل محمود حافظہ اللہ۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن مجید یہ چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ تو کتنا یہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے ہر لحاظ سے، یعنی عمل کے لحاظ سے بھی، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، حفظ کرنے کے لحاظ سے بھی، اور اس کی دعوت دینے کے لحاظ سے بھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت سارے لوگ ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں رکھی ہیں، مثالیں رکھی ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں یا حفظ کر سکتے ہیں تو بڑے آدمی بھی یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دوں گا ایان انجم کو، وہ انشاءاللہ دعائے استفتاح جو تکبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور مسنون دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کے بعد۔ تو یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، انشاءاللہ وہ اور بھی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تھوڑی بہت کریں گے جس میں سیرت النبی کے موضوع پر ہے، اور اسی طرح اسماء الحسنہ انشاءاللہ اور تلاوت قرآن مجید بھی۔ تو یہ اس مسجد کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں یہ مدرسہ بھی ہے الحمدللہ، اور اس میں تقریباً 70 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں ہیں ماشاءاللہ اس وقت وہ پڑھ رہی ہیں، اور بچے کچھ یعنی تھوڑا بہت وہ حفظ بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ کمپلیٹ حفظ تو نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں مثال کے طور پر سورہ الکہف ہے، یا اس طرح سورۃ طٰہٰ، یا باقی سورۃ الرحمن، اور اس طرح بڑی بڑی صورتیں وہ بھی بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا جو اپنا ایک سلیبس ہے، وہ 5 بکس ہیں ہماری سلیبس بکس، وہ ہر بچہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح اس کی مسنون نماز، سنت کے مطابق نماز کا جو سبق ہے یا اس کا طریقہ ہے وہ بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا، I would like to invite ایان انجم to recite دعا الاستفتاح۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ ماشاءاللہ یہ دعا الاستفتاح یہ بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے، یا بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور باقی بھی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ماذا تقول حین تسکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے ہم بھی خاموش ہوتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کے بعد امام صاحب بھی خاموش ہوتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ بڑی خوبصورت اور بہت ہی مفید دعا ہے۔ اس کے اندر دراصل یعنی یہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان تو بہت دوری ڈال دے، ڈسٹینس کر دے۔ کیسا ڈسٹینس؟ جیسے ایسٹ اور ویسٹ کا ڈسٹینس فرق ہے یا دوری ہے، اس طرح تو دوری کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ کے اثرات انسانی جسم پر ہوتے ہیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ گناہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں یہ اس کے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے آگ کا اثر کیا ہے کہ وہ گرم ہے، اور اے سی کا اثر کیا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، تو اسی طرح گناہ کا اثر برا ہے۔ تو جب گناہ انسان کرتا ہے تو وہ انسان برا بن جاتا ہے، اور اگر معاشرے میں گناہ ہو تو وہ معاشرہ برا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو شروع کرتے وقت سب سے پہلی جو دعا کرتے کہتے اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ اللہ تو دور کر دے مجھے میرے گناہوں سے، یعنی جو میرے گناہ ہیں یا آنے والے ہیں ان کو بہت دور کر دے۔ تو دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ کیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم
گناہ گار ہوتے ہیں، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو دور کر دے مجھ کو میرے گناہوں سے دور کر دے۔ کیسا؟ جیسا کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ آپس میں دور ہیں اور وہ آپس میں قریب نہیں ہیں، تو اس طرح دور کر دے۔ اور پھر اللہ مغفر خطایا یا بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور ہم بڑوں کو بھی یہ یاد کرنی چاہیے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید یعنی بچے حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ مصنون دعائیں یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں۔ ہم بھی اگر کرنا چاہیں بڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ عملی انسان کو فائدہ دے گا۔ تو یہ ہمارے مدرسہ کے بچے تھے ایان انجم ماشاءاللہ، جنہوں نے بڑی خوبصورت دعا تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد کچھ چند تمہیدی کلمات سما خراشی کے لیے آپ کے لیے میں انشاءاللہ گوش گزار کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ یہ بات بہت عقل کے مطابق ہے اور فہم کے مطابق ہے اور کامن سینس کے مطابق ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ کامن سینس ہے۔ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر مقصد کی ہو۔ اب کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز لے لیں، آپ سوئی لے لیں، سوئی کا وہ جہاں دھاگا ڈالتے ہیں وہ سوراخ لے لیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ہم جو انسان ہے اتنی بڑی اعلیٰ اور اشرف مخلوق، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے اور سانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی یا اتنی اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ خلقت بیدیہ، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کن یہ کہہ کر کلمے سے یعنی یہ کہہ کر کہ کن ہو جا فیکون، پھر وہ ہوگی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ بڑے بڑے یعنی بڑا سمندر ہے، یہ بڑے آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ہر چیز یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے بنی ہے۔ لیکن انسان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ خلقت بیدیہ، یعنی یہ بہت بڑی مخلوق ہے اور اس کی تکریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے، بڑی عزت اور بڑا احترام دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے عقل میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ انسان بے مقصدہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، دنیا کے میں آنے کا، اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہ ہو؟ جیسا کہ بہت سارے آج کل لوگ کہتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، بس جیسے باقی چیز ختم ہو جاتی ہے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تمہارا خیال، یہ تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی عبث بنایا ہے کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے۔ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف بہت سارے ناموں کے ساتھ کرایا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام الملک ہے۔ الملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ، کنگ۔ اللہ کنگ ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی رعایا کیا کرے؟ اس کے حکم کو مانے۔ جیسے وہ حکم جو رول بناتا ہے وہ بادشاہ یا کوئی بھی حکومت، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کے حکم کے مطابق رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یا اللہ اس پر راضی ہے کہ بندے حلال وہ کھائیں، استعمال کریں۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اس لیے حرام کیا ہے تاکہ اس کے جو بندے ہیں، انسان ہیں، تاکہ وہ بندے حرام چیز سے بچے، اس کے قریب تک نہ جائیں۔ اسی طرح کچھ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کو کہا ہے، روزے رکھنے کا کہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا ہے، طاقت ہو تو حج کرنے کا کہا گیا ہے۔
تو یہ چیزیں جو اللہ نے کہی ہیں اس لیے کہی ہیں تاکہ بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ہی جہاں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق، مجھے کوئی لوگوں سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کما کر دیں۔ عام طور پر جس چیز کو بندہ بناتا ہے اس کا عام مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کما کر دے، اس سے فائدہ یعنی مالی طور پر فائدہ ہو۔ جیسے کوئی بھی آپ مشین یا کوئی انسان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ بڑے ہو کر والدین کو مالی طور پر سپورٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے رزق کی ضرورت نہیں، مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی وہ مجھے کوئی کھانے پلانے کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ مقصد کیا ہے انسان کی پیدائش کا؟ کہ عبادت کریں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل یہ بڑا ایک جامع سا لفظ ہے، یعنی اسم جامع لکل ما يحب اللہ ویرضى من الاقوال والاعمال والافعال، کہ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہر چیز کو شامل ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، ہم کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہے، ہر چیز ہی عبادت ہے۔ لیکن کون سی چیز؟ جو یحبہ اللہ ویرضیٰ، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جس پر اللہ راضی ہے۔ ہم جب یہ اچھی بات کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، ہم اگر بری بات کریں تو یہ نافرمانی میں چلی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی اچھی بات یا اچھا کام یا اچھا عمل یا اچھا عقیدہ یا اچھا نظریہ، اچھی سوچ، ہر چیز چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، حتیٰ کہ ہم دل کے اندر جو اچھا سوچتے ہیں یہ عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جس پر اللہ راضی ہے یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کا پتہ کیسے چلا ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں عبادت کے لیے، اللہ نے عبادت بتلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اور اصل عبادات بتلانے کا جو منبع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا ارنا مناسکنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا۔ تو کہنے والا، یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کس سے دعا کی جا رہی تھی؟ رب تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا رہی تھی۔ یعنی عبادت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، کیوں؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی عبادت ہے، الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ اکبر کہنا، ذکر اذکار کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اللہ نے بتلایا ہے۔ کس کو بتلایا ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتلایا ہے۔ تو اب یہ بات یعنی سمجھنی آسان ہو گئی ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ بتلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انڈیویجول ہر ایک کو نہیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، ان نبیوں کے ذریعے سے ہم تک ہدایت اور عبادت کے طریقے وغیرہ یہ سارے پہنچے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجیے میری نماز اور میری قربانی اور عبادت، یعنی نسک کا مطلب دونوں اس کے مطلب ہے، قربانی بھی اور ساری کی ساری عبادات، یہ ساری کی ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو عبادات جو ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کیسے؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہم تک کیسے بات پہنچائی ہے؟ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو دیکھ لے کہ قرآن اور حدیث میں کن امور کو یا کن چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ کرو اور کن چیزوں کو کہا گیا ہے کہ نہ کرو۔ جن چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ کرو وہ ان کا کرنا عبادت ہے، اور جن چیزوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ نہ کرو ان کا نہ کرنا عبادت ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، تو اس کا نہ کرنا بھی یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہی ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ جو کچھ وہ تمہیں دے رہے ہیں وہ ایسا کام دے رہے ہیں کہ جو تمہارے کرنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
اور جس چیز سے روک رہے ہیں وہ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ تو اب آسان ہو گیا معاملے کو سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور ہر آدمی کو عمل کرنا چاہیے، کیوں؟ جب جو چیز بیکار ہو جاتی ہے، جو چیز اپنا مقصد ہے وہ بھول جاتی ہے یا وہ کام نہیں کرتی، تو لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشین بڑی قیمتی سے قیمتی مشین ہو، جب وہ فیل ہو جائے، وہ کام نہ کرے، لوگ اس کو سکریپ کر دیتے ہیں۔ بڑی سی اچھی سی گاڑی ہو اور وہ چل نہ رہی ہو، ٹھیک نہ ہو رہی ہو، لوگ اس کو سکریپ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ تھی، وہ مقصد وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح انسان اگر اپنے مقصد کو بھول جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تھرو کر دے گا۔ اور پھر تھرو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب چیز کو تھرو کر دیا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلائے تاکہ ہم کارآمد رہیں، تاکہ ہم مفید رہیں۔ اور عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت یعنی جو چیز اللہ نے بتائی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن مجید اور حدیث۔ اور ان دونوں چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر پڑھے یا بغیر اس کی حصول کیے یہ از خود ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ امپاسبل ہے کہ بندے کو خود بخود حدیث سمجھ آ جائے یا خود بخود قرآن مجید سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دین اور یہ عبادات جو ہے صحیح طور پر سمجھنے، سمجھانے اور پھر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے۔ تو اب میں اپنے محترم بھائی حافظ عدنان صاحب حافظ اللہ ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور باقی کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين